جب آپ کا یہ انداز ہو پھر بات بڑی خوب رہتی ہے. لیکن ہم نہ کہیں بڑے بانی جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارا مزاج بانی جاتا ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, علم کا فقدان کیوں آیا؟ کیوں لوگوں کو ضروری مسائل کا بھی پتہ نہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے علماء کے بارے میں ذہن ہی بڑا خوفناک بنا دیا, خوفناک تربیت کی. ہمارے یونیورسٹیوں کے بچے, کالجوں کے بچے یا مذاق اڑاتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں. دو ہی باتیں. وہ سمجھتے ہیں کہ خدا جانے یہ کیا بات ہوگی, کیا معمہ ہوگا. تھوڑا موقع ملتا ہے مجھے بعض اوقات کسی کالج یونیورسٹی میں جانے کا, تو ان کے سوالات اس طرح ہوتے ہیں جیسے وہ کسی اپنے سے نہیں, کسی اور فیلڈ کے, کسی اور طبقے کے آدمی سے بات کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ کیوں اس طرح کا ذہن بناتے ہیں کہ جس سے گیپ پیدا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا, علم تو تبھی آئے گا جب لوگ صاحب علم کے پاس بیٹھیں گے. آج بھی جو آدمی آپ کی مسجد کے خطیب کے پاس زیادہ وقت بیٹھتا ہے نا, وہ باقاعدہ شاگرد نہ بھی ہو, وہ زیادہ وقت اگر بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دین کی باتیں بتانے کے قابل ہو جائے. اسے کچھ ایسی چیزوں کا پتہ ہوگا جو عام لوگوں کو خبر نہیں ہوتی. یہ علم جب وہ بیٹھے گا عالم کے پاس تو اس علم چھلکے گا. تو تھوڑا سا نیچے اتریں, تھوڑا سا دوسروں کا خیال کرے, تھوڑا احساس پیدا کرے. ہمارے تو گھروں میں شکایتیں ملتی ہیں, یار بڑا بد نصیب نہیں وہ بیٹا, بڑا بد نصیب نہیں, جس کا باپ کہتا ہے کہ میں تو اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں, جس کی ماں کہتی ہے کہ ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. بڑا بد نصیب نہیں. باغ تیرے دی کر کر راکھی ساری عمر گزاری, تے ہونے باغ پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری. یعنی ڈرے, ابا بات کرتا ڈرے, بڑا بد نصیب نہیں. اس کا والد کہتا ہے نہیں میں نہیں کھول کے بات کرتا یہ تو, اور پھر نوجوان کیا کہتے ہیں, گرم خون ہے جی مجھے پتہ نہیں چلتا. خدا کا خوف کریں, کیسی آپ بات کرتے ہیں. آپ یہ کام ڈی ایس پی صاحب کے سامنے جا کے غصے والا کرے نا, پتہ چلے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. یا ایس ایچ او کے سامنے غصہ دکھائے نا, آپ کی سمجھ آئے. اماں بیچاری رو رہی ہے تو غصہ دکھا رہا ہے, بیوی تڑپ جاتی ہے. آپ یقین کریں کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہیں, کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہیں جو جب اپنے میکے جانے لگتی ہیں تو پہلے خامد کے سامنے ہاتھ باندھتی. خدا کا واسطہ وہاں جا کے وہ رویہ نہ اختیار کرنا, تو گھر میں جو مرضی کرنا. پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہم. اور اس کو لوگ مردانگی سمجھتے ہیں, اس کو لوگ سمجھتے ہیں دیکھا پھر سارے مجھ سے ڈرتے ہیں. سنیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اماں جی فرماتی ہیں ایک دن حضور گھر میں بیٹھے تھے اور بڑا ہی مسکرا رہے تھے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا. فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نصرت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرا رہے تھے اور مسکراتے مسکراتے فرمایا عائشہ تیرے ساتھ آج ایک بات نہ کروں. میں نے کہا حضور میرے نصیب جا کے کریں. تو حضور فرمانے لگے جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو جناب عائشہ عرض کرتی ہوں حضور مجھے میری ماں روئے, میں آپ سے ناراض ہوں گی. فرمایا سن تو لینا. ہو جاتا ہے جب کبھی کسی اور اہلیہ کے پاس وقت گزارتا ہوں تو تیرے دل میں بات آتی ہے, پر سن تو صحیح نا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا حضور سنائیں بتائیں, میں اور آپ سے ناراض. تو سرکار فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو. حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا ناراض تو کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج راضی ہے, آج ناراض ہے. جناب عائشہ کہتی ہے میں لبوں سے ہنس رہی تھی پر میری آنکھوں میں آنسو. اور میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا خیال کرتے ہو, یہاں تک آپ خیال فرماتے ہیں, یہاں تک کہ کوئی بول کیا رہا, بات کیا کر رہا ہے. یہاں تو یقین کریں کوئی پورا رونا رو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ فنکار ہے, یہ اداکار ہے. پورا رونا رو کے چلا جاتا ہے. وہ پوری داستان سنائی اس نے اپنے دکھڑے کی, اور کہنے والے کہہ گئے نہیں جی نہیں چھوڑیں, یہ خدا اور ہے یقین کرنے کا, آپ تو بولے بادشاہ ہیں. خدا رہا تھوڑا تھوڑا اپنا لیول نیچے لائیں. ایک دوست نے ایک دفعہ کویسچن کیا, یونیورسٹی سے متعلقہ آدمی تھے, کہنے لگے سوال دل میں آتا ہے تو ڈرتے ہوئے نہیں کرتا. ایک
کوئی بے ادبی نہ کہہ دے. میں نے کہا آپ کریں, ممکن ہے میرے پاس جواب ہو, نہ ہوا تو میں کسی بزرگ سے پوچھ کے بتا دوں گا. وہ کہنے لگے جی کسی لبرل آدمی نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی. حضور ایک حکم جاری کر دیتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں بکے گا, لیکن غلام بکتے رہے. حضرت مولا علی کے زمانے تک بکتے رہے, بعد میں بڑی دیر کے بعد جا کے سسٹم ختم ہوا. وہ میں نے کہا یار یہ تو آسان سا سوال تھا, بلا وجہ الجھ گئے آپ. میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نے کہا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں سرکار نے نا غلامی کا سٹیٹس بدل کے رکھ دیا. سیاستہ میں حدیث ہے, حضرت ابو ذر غفاری سے حضور نے فرمایا, یہ جملہ یاد رکھنا, حضور نے غلام کو غلام رہنے نہیں دیا, بلکہ محبوب فرمانے لگے ابو ذر یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, تمہارے غلام تمہارے. تو جب وہ غلام رہے ہی نہ تمہارے, ان سے اچھا سلوک کرنا. تو حضرت ابو ذر نے کہا حضور کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا, جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا. اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام نہ بتانا, اور اگر کبھی ایسا کام بتا لو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا. مجھے بتائیے لفظ یہ دیا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں, کھانا بھی ایک جیسا ہے, پہننا بھی ایک جیسا ہے, تو پھر آقا اور غلام میں کوئی فرق رہ گیا؟ تو سرکار نے تو اسٹیٹس ہی بدل دیا. ہمارے ہاں آج بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ 2 روٹیاں ڈرائیور کو بھی دے آؤ, بڑے مہذب طبقے میں, اور جو بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں انسانی حقوق کی, بڑے بڑے لمبے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں, اور جناب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں نے ویلفیئر ایسوسی ایشن بنائی ہوئی ہے اور کئی ملکوں میں میرا کام ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ اب چونکہ کھانا بچ گیا ہے تو ڈرائیور کو بھی بلا لو, گارڈ کو بھی بلا لو. اور میرے رسول پاک نے تو فرمایا جیسا خود کھانا ویسا انہیں کھلانا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا غلام کہتا ہے کہ شیر خدا مجھ سے فرمانے لگے چل بازار چلیں خریداری کر لیں. کس کو؟ اپنے غلام کو. غلام کہتا ہے میں ساتھ چلا گیا, جب مارکیٹ گئے تو حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے, ایک مہنگا ایک سستا. طے بات تھی مہنگا آقا پہنے گا اور سستا غلام پہنے گا. کہتے وہ دونوں جوڑے ڈالے لفافے میں, تھیلے میں, جو اس دور کا طریقہ تھا. فرماتے ہیں وہ لے کر کے آ رہے تھے, رستے میں وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا. میں نے اپنے گھر جانا تھا تو کہنے لگے پتر لا میرے والا مجھے دے دے. پکی بات تھی, میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور حضرت علی کی طرف بڑھایا تو فرمانے لگے یہ تو نہیں نا میرا, اور میرا تو دوسرا ہے. کہنے میں نے ایک لاجک پیش کی, ایک فلسفہ بیان کیا. میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے, آپ آقا ہیں, اور میں سستا پہنتا ہوں چونکہ میں غلام ہوں. تو حضرت علی چونکہ عالم تھے نا اور مدینہ العلم کے دروازے تھے نا, تو شیر خدا نے کیا شاندار بات کی. پہلے وہ دلیل جو فلسفہ بیان کیا تھا اس کو توڑا. حضرت علی فرمانے لگے پتر تو یہ فلسفہ نہ بیان کر کہ میں آقا ہوں تو غلام ہے, تو میرے والا فلسفہ بیان کر. حضور آپ کا کیا ہے؟ فرمانے لگے تو مجھے دینا سستا اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں, اور تو پہن مہنگا اس لیے کہ تو جوان ہے. وہ شخص کہتا ہے جوڑا تو مجھے مہنگا دے گئے, وہ چلے تو گئے, لیکن ساری زندگی اس بات کی روشنی نے مجھے مزے میں رکھا, اس کی لذت میں اپنے دل میں محسوس کرتا رہا. تھوڑی تھوڑی مہربانی فرمائیں. یہ جو چیزیں تیزی سے آ گئی ہیں ہمارے اندر, تیزی سے اس کو بھگائیں. لالچ بھی ایک میل ہے. اگر آپ کو لگ جاتا ہے نا کہ اتنی دیہاڑی روز لگانی ہے تو پھر آپ کو بے سکون کر دے گا یہ کام. حضور نے فرمایا ہے قناعت میں عزت ہے اور لالچ میں ذلت ہے. پھر آپ بے سکون رہیں گے. وجہ یہ ہوگی کہ وہ اندر چونکہ عادت پڑ گئی ہے کہ اتنے 1000 روز آنا چاہیے, آج وہ نہیں آیا تو وہ تکلیف دے رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم خارجی چیزوں پر بہت زیادہ توجہ رکھیں, کچھ تھوڑا اندر پر بھی خیال فرمائیں. اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, چل اپنا تو بن, اپنا تو بن, اپنے اوپر ہی مہربانی کر. تو قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ محبوب تلاوت کریں گے اور تمہاری باطن کی ساری بیماریاں دور فرما دیں گے. دعا یہ ہے کہ اللہ نہ ہمیں
किसी भी तरीके महबूब के कदमों तक पहुँचाए। और हम जो कहते हैं, जो जानते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, अल्लाह उस पर हमारे लिए अमल का रास्ता आसान फरमा दे और वो रास्ते अल्लाह करीम हमारे लिए वाज़ेह फरमाए जिनसे हम अमल कर सकें। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि बस मामलात ऐसे ही रहते हैं, कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। प्रोग्राम मेरा ख्याल है आपका आगे चलेगा अभी, पढ़ाई ना की नाज शरीफ रह गई तो सरकार की महफिलें लोग तो आते जाते रहते हैं। सलाम होकर इंशाअल्लाह बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे। आखिर दावा।